اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اجوف کے قوانین میں سے قیام کا قانون، جو واو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو اور اصل میں تعلیل ہو چکی ہو، یعنی ایک مصدر ہے، اس مصدر کے عین کلمہ میں واو واقع ہے اور وہ واو کسرہ کے بعد، یعنی واو سے پہلے حرف کی حسرت حرف کی حرکت وہ کسرہ ہو اور اس کی اصل میں بھی یعنی اس کے ماضی میں بھی تعلیل ہو چکی ہو، تو اس واو کو یا سے بدلنا یہ واجب ہو جائے گا۔ جیسے قیامن ہے، اصل میں قوامن ہے۔ اب قوامن میں دیکھیں، یہ ایک مصدر ہے، فعال کے وزن پر یہ عین کلمہ میں واو واقع ہے، کسرہ کے بعد واقع ہے، اور یہ قام یقوم سے ہے، قامہ میں تعلیل ہو چکی ہے، لہذا وجوبی طور پر اس واو کو یا سے بدلا جائے گا، تو یہ قوام اس طرح ہے وہ قیام بن جائے گا۔ باقی فعال کا جو وزن ہے یہ باب مفاعلہ سے بھی آتا ہے، قتال جیسے قاتل یقاتل مقاتلت بھی آتا ہے اور قتال بھی، تو یہ قیام قتال کے وزن پر ہے، تو اس کی یہ وضاحت ہے کہ نہیں، یہ قیام یہ قامہ یقوم کا مصدر ہے، یہ قاومہ یقاوم کا مصدر نہیں ہے۔ آگے اس کی ایک اور شق میں اس کی مزید وہ وضاحت آ رہی ہے۔ لہذا قاعدے کا متن بالکل واضح اور آسان ہو گیا کہ جو واو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو، مصدر ہے، اس کے عین کلمہ میں واو کسرہ کے بعد واقع ہے، اصل میں تعلیل بھی ہو چکی ہے، تو لہذا واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اس کی شرائط کی طرف اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ واو مصدر میں ہو، لہذا اگر وہ مصدر نہیں ہے، جیسے اس کی مثال ہمارے پاس قوال اور عوض ہے، اس میں واو کسرہ کے بعد واقع ہے، اصل میں تعلیل بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ واو مصدر میں نہیں ہے، لہذا یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عین کلمہ میں ہو، یہ جو واو مصدر میں واقع ہے یہ عین کلمہ میں ہو، لہذا اگر عین کلمہ میں نہ ہو تو وہ وہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ جیسے افتعال، باب افتعال کا مصدر ہے، یہاں واو ہے وہ واقع ہے، کسرہ کے بعد واقع ہے، تو لہذا یہاں پر قانون جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عین کلمہ میں واقع نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کسرہ کے بعد واقع ہو، تو لہذا تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو واو مصدر میں واقع ہے یہ کسرہ کے بعد ہو، لہذا اگر کسرہ کے بعد نہیں ہوگا، جیسے اس کی وہ معروف مثال ہے قول، قال یقول قول، تو یہ یہاں پر واو مصدر میں تو ہے لیکن کسرہ کے بعد نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل میں تعلیل ہو چکی ہو، تو لہذا یہ قاومہ یقاوم باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اس کے لیے جو مصدر ہے وہ قوام ہے، اس میں واو ہے، کسرہ کے بعد واقع ہے، تو لہذا یہاں پر یہ قانون جاری ہونا چاہیے، لیکن اس کا جو ماضی ہے وہ ماضی قاومہ ہے، قاومہ میں تعلیل نہیں ہوئی، لہذا جب قاومہ میں تعلیل نہیں ہوئی تو قوام میں بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ تو یہ چار شرطیں ہیں کہ یہ واو وہ مصدر میں ہونا چاہیے، عین کلمہ میں ہونا چاہیے، کسرہ کے بعد ہونا چاہیے، اور اس کے اصل میں وہ تعلیل ہو چکی ہو، لہذا جب یہ چار شرطیں پائی جائیں گی تو ان چار شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے پھر واو کو یا سے بدلنا وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ہم تعلیل کرتے ہیں۔ تعلیل کا طریقہ کار وہی ہے کہ قیام اصل میں قوام بروزنی فعال ہے، واو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہے اور اصل میں تعلیل ہو چکی ہے، اس کے لیے اصل یعنی ماضی کا صیغہ وہ قامہ ہے، قامہ میں تعلیل ہو چکی ہے، لہذا
قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو واو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو اور اصل میں تعلیل ہو چکی ہو تو واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اس قانون کے مطابق جب ہم نے واو کو یا سے بدلا تو یہ قوامن سے قیامن وہ بن جائے گا۔ تو یہ قیامن کا قانون، اس کی وضاحت اور اس کو جاری کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔